تو یہ اپنی نشانیاں دکھانے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات مختلف احوال دکھائے گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر شروع ہوا، دائیں جانب سے ایک آواز آئی، آپ نے توجہ نہیں فرمائی اس کی طرف۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب سے آواز آئی جب آپ سفر فرما رہے تھے براق پر، آپ نے ادھر بھی توجہ نہیں فرمائی۔ پھر سامنے سے ایک عورت بازو کھول کر بناؤ سنگھار کیا ہوا اور وہ آپ کے سامنے بازو کھولے کھڑی تھی، میری طرف توجہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ادھر بھی توجہ نہیں فرمائی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ بتاؤں کون تھے؟ فرمایا جی بتائیے۔ جو دائیں جانب سے پکارنے والا تھا یہ یہودیت کا داعی تھا، یہودیت کی طرف بلانے والا تھا۔ اگر آپ اس کی طرف آواز پر لبیک کہہ دیتے یا بات سن لے تو آپ کی ساری امت یہودی ہو جاتی، اور اگر آپ بائیں جانب والے کی طرف توجہ کر دیتے، دیکھ لیتے، سن لیتے اس کی بات کو، رک جاتے، تو وہ عیسائیت کی طرف بلانے والا تھا، تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ آپ نے ادھر بھی توجہ نہیں فرمائی۔ فرمایا وہ جو عورت تھی وہ عورت نہیں تھی، وہ دنیا تھی جو عورت کی شکل میں آپ کے سامنے، اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی ساری امت دنیا دار ہو جاتی۔ فرمایا اب نہ سارے یہودی ہوں گے، نہ سارے عیسائی ہوں گے، نہ سارے دنیا دار ہوں گے، آپ کے عاشق، مطیع و فرما بردار۔ یہ نشانی اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دکھلائی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر یہ دکھایا گیا کہ ایک قوم ہے جو اپنی فصل کو کاشت کرتے ہیں، وہ اسی وقت بڑی ہوتی ہے، وہ اس کو جب کاٹتے ہیں، ابھی کاٹ کے اٹھا کے گھر لے کے جاتے ہیں، پیچھے سے پھر وہ فصل بڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ کاٹتے ہیں، پھر لے کے جاتے ہیں، وہ پھر بڑی ہو جاتی ہے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خیرات کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مال گھٹنے نہیں دیتا، یوں ہی ان کی مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ نشانیاں دکھلائیں گی، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، اپنے مال کو خیرات کرنا چاہیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر دیکھا، کچھ لوگ ہیں جن کی زبان کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، بڑے کرب اور تکلیف میں مبتلا ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے یہ وہ فتنہ پرور خطیب ہیں جن کی زبانیں آگ ہی اگلتی تھیں، جن کی وجہ سے لوگ فتنہ فساد میں مبتلا ہوتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات قرآن اور تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ حق اہل سنت کی ترویج و اشاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری وجہ سے ہر وہ فتنہ جو کھلے اس کے تمام دروازوں کو بند فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں امن کا داعی بنائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک اور منظر دکھایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے گوشت پکا ہوا ہے، دو قسم کا، ایک برتن ہے جس کے اندر اچھا گوشت ہے، خوشبو آ رہی ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے اندر سے بدبو اور کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اچھا گوشت چھوڑ کر وہ بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے ان لوگوں کی یہ مثال ہے کہ جن کو اللہ نے اچھی بیویاں عطا فرمائی تھی لیکن ان کو چھوڑ کے بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے۔ کتنی بڑی لعنت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ بدکار ہوتا ہے اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے، لعنتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، دنیا آخرت میں وہ رسوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاشرے کو اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر اور دکھایا گیا۔ کچھ لوگ ہیں جو بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں، فرشتے ہتھوڑا لے کر آتے ہیں لوہے اور آگ کا، ان کے سر پر مارتے ہیں اور بالکل وہ بکھر جاتا ہے۔ اتنی تکلیف کے باوجود پھر ان کو اکٹھا کیا، پھر ہتھوڑا مارا جاتا ہے، پھر اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر ہتھوڑا مارا، یہی تکلیف مسلسل ان کو دی جا رہی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کی ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو لوگ نماز کے وقت سستی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہ سستی والوں کا حال ہے، تو جو بالکل نہیں پڑھتے ان کا حال کیا ہوگا؟ تو اس طرح کی اور بہت ساریاں نشانیاں دکھائیں گی اللہ تعالی ہم سب کو۔ یہ میں نے خاص بتائیں جن کے اندر ہمارے اصلاح والی باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نشانیاں تھیں جو اللہ پاک نے، اور سب سے بڑی نشانی جو اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، وہ اپنا جلوہ دکھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ اب اس سے بڑی نہ کوئی نشانی کائنات میں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ نے یہ بھی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔